اب آتے ہیں ہم ٹائپس آف اجماع کی طرف کہ اجماع کی کتنی قسمیں ہیں۔ اجماع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اجماع قولی، جیسے ہم کہتے ہیں نا قول، اس نے قول کیا، قاف دو نکت واو لام، اسی کو کہتے ہیں ایکسپلیسٹ۔ ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے واضح، obvious، ظاہری طور پر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ سارے کے سارے راضی ہیں، انہوں نے بول کر بتایا ہے، قول کر کے بتایا ہے، اسے کہتے ہیں اجماع قولی۔ اسے صریح بھی کہتے ہیں، سواد رے یہ اور ہا حلوے والی، صریح، اجماع صریح، obvious، واضح۔ The explicit ijma is one in which the legal opinions of all jurists of one period converge in relation to a legal issue and each one of them states his opinion explicitly. اجماع قولی وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم شریف سب کے سامنے پیش ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ بول کے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم راضی ہیں اس کے اوپر، ہاں یہی سولوشن ٹھیک ہے، لہٰذا سارے کے سارے بول کر اپنی اس سولوشن پر رائے دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ ان کا اجماع منعقد ہو گیا۔ This may happen when all of them are gathered in one session. یہ یاد رکھ لیں اجماع تبھی ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے ایک جگہ پر وہاں پر ایک سیشن میں موجود ہوتے ہیں۔ And an issue is presented to them and they collectively express a unanimous opinion. It may also take place when an issue is raised in a certain period and all the jurists in turn issue similar fatwa independently and at a separate times. یہ تبھی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایشو پیش ہوا مدینہ شریف کے فقہاء کے سامنے، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دے دیا، مکہ اسی ٹائم اسی زمانے میں مکہ کے اندر مفتی بھی تھے، انہوں نے بھی ایک فتویٰ دیا، اسی طرح بصرہ میں، کوفہ میں، بہت سارے اسلامک سٹیز کے اندر ایک ہی سال کے اندر سیم ایشو گیا اور سب نے فتویٰ دیا۔ جب سارے فتویٰ کو کلیکٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا سب کا سولوشن سیم ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اجماع منعقد ہو گیا، کیونکہ سب مجتہدین نے فتوے دیے، سیم سولوشن دیا سیم ایشو کے اوپر، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ہی ٹائم ایک ہی ایئر میں جتنے مجتہد تھے ان سب نے ایک ہی سولوشن کے اوپر کنسنسس دیا، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ ان کا ایکسپلیسٹ قولی اجماع منعقد ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسری ٹائپ ہے اجماع کی جسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ اجماع، اسے اجماع سکوتی، سین کاف کتاب والا واو تے اور یا، سکوتی، سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی۔ ٹیسٹ اجماع یعنی مجتہد کے سامنے پیش ہوا کہ جناب یہ رائے ان لوگوں نے دی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ آگے خاموش رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کی کنسنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے نزدیک وہ غلط ہوتا تو وہ بول کر کہتے کہ نہیں جناب یہ غلط ہے، میں اس کے اپوز کرتا ہوں، تو اسی لیے ان کی سائلنس کو بھی ان کی کنسنٹ شمار کیا گیا ہے۔ اب اس کی کنڈیشنز کیا ہیں ٹیسٹ اجماع کی؟ For the occurrence of tacit ijma, the following conditions must be met. The silence must be free of all external indications that point to agreement or disagreement. ممکن ہے وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے وہ بھویں چڑھا لیں، ان کے ماتھے کے اوپر بل آ جائیں، جس طرح لگ رہا ہو کہ وہ ناراض ہیں اس رائے سے، تو پھر یہ اجماع نہیں ہوگا، چونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ If an indication of some sort is found that conveys agreement, then ijma is not tacit. ہاں اگر یہ بھی ہو جائے کہ وہ خوش ہو جائیں وہ اور وہ یہ اشارتاً آنکھوں کے ذریعے کہہ دیں، سر ہلا دیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اس انداز میں وہ سر ہلا دیں، تو بھی یہ ٹیسٹ سکوتی اجماع نہیں ہوگا بلکہ یہ قولی اجماع کہلائے گا اور ایکسپلیسٹ اجماع ہوگا، تو اسے ہم سکوتی نہیں کہیں گے۔ If however an indication is found that points to disagreement, no ijma can be said to have taken place. وہی والی بات، اگر ان کے چہرے کے تاثرات سے یہ لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں تو پھر اجماع نہیں ہوگا۔ The silence of mujtahid should be maintained for a considerable period of time. The duration, however, cannot be fixed because the issue subject to ijtihad and the formulation of an opinion require time which may vary for each mujtahid. وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹائم گزرنا چاہیے کہ وہ اتنی دیر تک خاموش رہے، اتنے دن خاموش رہے، 4 دن 5 دن، اور انہوں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی، تو ہم کہیں گے کہ یہ اجماع منعقد ہو گیا، تاہم اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ فکس نہیں کیا گیا۔ The issue must be one in which اجتہاد is permitted. ایشو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اجتہاد کی اجازت بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر جی اللہ ایک ہے، آئیں جی آج بیٹھیں ہم کہ سوچیں اجتہاد کریں، کیا واقعی اللہ ایک ہے؟ نہیں بھائی، ہمیں اس کے اوپر اجتہاد کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اجتہاد اس کام پہ ہوگی، اجماع کی اجازت اس کام پہ ہوگی، اجتہاد کی اور اجماع کی جہاں پر اجتہاد کی اجازت بھی ہو، گنجائش بھی ہو۔ نمازیں 5 ہیں، آئیں جی آج ہم سوچتے ہیں کہ نمازیں 5 ہوں گی کہ 6 ہوں گی یا 4 ہوں گی، نہیں،
اس کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ کس بیس پہ آپ اس کے اوپر اجماع کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے اجماع ایسا ایشو ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اجماع کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش بھی ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں دیز آر ایشوز ان وچ دا اویلیبل سورسز آر پروبیبل، ظنی، قطعی نہیں ہونے چاہیے. قطعی کا مطلب ہے وہ تو پھر اس کا مطلب ہے جس طرح کہ نماز، جس طرح کہ روزہ، یہ ساری کی ساری ان کے تعداد، ان کا رکھنا کیسے ہے، ان کو ادا کیسے کرنا ہے، یہ قطعی ہے بیٹا. اس میں تو ہم اپنی گنجائش دے ہی نہیں سکتے کہ بھی یہاں پر ہم اجماع کرنا ہے. If, however, the issue is one in which ijtihad is not permitted, that is the controlling evidence is definitive. Qati hai, having one meaning, then the silence of the some jurist cannot be considered a tacit approval because jurists are not supposed to open up these issues. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے قطعی ہے اور اس کے اوپر اجماع کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ اجماع منعقد ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اجماع کی دو قسمیں.